بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا میرے اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں اس چینل پر سن رہے ہیں اور جو ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی محفل میں شامل ہیں، یا میرے اللہ ان پر سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اور ان کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، آگے چلنے سے پہلے میرے اللہ کا جو حکم ہے وہ بڑا سخت ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگوں میں خود بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے تمام ملائکہ جو ہیں اس دنیا کے اوپر ہیں یا آسمانوں پر ہیں، جتنے بھی ملائکہ اس کائنات کے اندر میں نے پیدا کیے، وہ سب میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے آگے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں جنہوں نے ہمیں مانا اور ہمارے آخری نبی کو مانا، میں ان سب کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ جس طرح میں خود اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ بھی میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس لیے اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آخری نبی پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ جو محفل، جو وظیفہ درود کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کی قسم اس میں اللہ کی ذات خود شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ جو آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں یا دل کے اندر جو حاجت ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرا اللہ اس درود کے صدقے خدا کی قسم اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آگے چلنے سے پہلے میں التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اور جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھ دیں تاکہ اس عمل کی آپ کو اجازت دی جا سکے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، ایک دفعہ سب مل کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اللہ ہمارے اس درود کو قبول اور منظور فرما لے۔ تو چلو بھائی چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ ناظرین، وظیفہ بڑا غور سے سننا ہے۔ قرآن مقدس کی بڑی پیاری خوبصورت ایک صورت ہے رحمان۔ رحمان کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے تو خدا کی قسم بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی بات ہے کہ وہ ایک دن قبرستان میں جا رہے تھے تو ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب قبر۔ تو آپ چلے گئے، بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر قبرستان سے گزرے تو وہی عورت جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ بڑی خوشحال، بڑی خوش و خرم، کوئی عذاب نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، دنیا میں جب ہوتا ہے وہ جو گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس کی جزا سزا تو اس قبر کے اندر ملتی ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اتنے گناہ کیے تھے تو اس کو سزا مل رہی تھی، آج اس کی سزا کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ کون سی اس نے نمازیں ادھر پڑھی ہیں؟ کون سے اس نے آپ کی توحید بیان کی ہے، مجھ پر ایمان لائے؟ کیا مسئلہ ہے ادھر؟ اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو میرے اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، اس کا اپنا عمل نہیں تھا، کیونکہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو عمل پھر بند ہو جاتے ہیں، عمل نہیں ہوتے، عمل دنیا میں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ایک بیٹے کا چھوٹا سا آگے بیٹا تھا، وہ مسجد میں ایک کسی بندے کے پاس قرآن، وہ اس نے صرف یہی پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس انسان کے، اس بچے کے پڑھنے کی دیر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو میں نے اسی کے صدقے، کیونکہ اس کا وہ بلڈ ریلیشن تھا، اس کا رشتہ تھا، تو میں نے اس پر رحم کر دی۔ تو یہ رحمان اللہ کی جو صفت ہے، خدا کی قسم بڑی طاقتور ہے۔ اور اس سورت رحمان کے اندر اس کی زینت صورت ہے، ایک آیت جو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سیرا ہے اس صورت کا۔ جب انسان سورت رحمان پڑھتا ہے تو جب آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ بڑا عظیم الشان یہ لفظ ہیں، یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سونے سے پہلے اپنے سونے نبی پر درود پڑھ لیں ایک دفعہ، اور اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا ایک اسم ہے یا کریم آیا ہے۔ یا کریم کی اگر آپ کو اہمیت بتانا شروع کروں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر بڑے، خدا کی قسم، راز دفن ہیں، بڑے راز اس کے اندر پنہاں ہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یا کریم کا لفظ اس کے اندر طاقت کتنی ہے تو انسان ہر وقت زبان پر جاری کرے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، 100 مرتبہ آپ نے یا کریم کا لفظ پڑھ کر آخر میں پھر اپنے نبی پر درود پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کی وجہ سے آپ کی تقدیر اور نصیب کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ایک دفعہ آزماؤ، پیسہ نہیں تو پیسہ مانگو، اولاد نہیں تو اولاد مانگو، کوئی حاجت ہے اللہ کے سامنے رکھ دو، آزما کر دیکھو، انشاءاللہ العزیز آپ کے وظیفے کرنے کی دیر ہے، یہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ تو یہ اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔